جناب خوشحال خان کاکڑ صاحب جو ہے نا واضح اکثریت سے جیت چکے ہیں. 5,000 نام نکالنا اور اس کی جگہ جیلی اور بوکس نام ڈالنا، اس سے زیادہ ثبوت ہو نہیں سکتا. تو ہم عدالت جائیں گے، ہم عدالت کا دروازہ کٹ آئیں گے، جس میں الیکشن کمیشن ملوث ہے، جس میں جمعیت ملوث ہے. 5 فروری کو حلقہ پی وی 45 کوئٹہ پر الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں عوامی ووٹوں سے جیتنے والا یعنی فارم 45 کے مطابق جیتنے والا امیدوار نصر اللہ زیر صاحب جو ہے وہ ہار گئے، لیکن محض 1800 ووٹ لینے والا علی مدد جتک صاحب فارم 47 کے مطابق جیت گئے. اس حوالے سے میری تفصیلاً بات ہوئی ہے نصر اللہ زیر صاحب سے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ایک امیدوار صاحب نے 998 قیمتی ووٹس لیے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس پہ بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، یعنی ان نام نہاد سیاسی کارکنان کی ذہنیت پر افسوس کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی انہیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے امیدوار کے 998 ووٹ کیوں آئے ہیں، ان صاحبان کو یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ فارم 47 کے ذریعے جو چھوٹے اور 5ویں نمبر پہ آنے والا امیدوار ہے علی مدد جتک، وہ کیوں جیتے ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے. انہیں عجیب و غریب اعتراض یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار نصر اللہ زیر صاحب جو ہے وہ ان کے ووٹس کیوں زیادہ ہے. اب ان سے کوئی پوچھئے کہ بھائی اگر آپ نے اعتراض کرنا تھا تو اپنے امیدوار کے ووٹوں کے بارے میں کرنا تھا، آپ نے جیتنے والے امیدوار پہ اعتراض کرنا تھا، لیکن جو دوسرے نمبر پر فارم 47 کے مطابق دوسرے نمبر پہ ہے، ورنہ عوامی ووٹوں کے ذریعے فارم 45 کے ذریعے نصر اللہ زیر صاحب جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں، انہیں اس پہ اعتراض ہے. بہرحال اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو آخر میں یہ جو 998 قیمتی ووٹ ہے، بلکہ کل رات ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ 998 ووٹس بھی ان کے اپنے نہیں ہے، ان میں تحریک انصاف کی حمایت بھی شامل ہے، ان کے ووٹس بھی شامل ہے، تو اس میں بھی آخر میں بات کر لیتے ہیں. بہرحال نصر اللہ زیر صاحب سے جب میری بات ہوئی، میں نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ بھائی آپ نے پریس کانفرنس میں ایک طرح کا الزام لگایا کہ بھائی جو فائنل ووٹر لسٹ ہے ان میں 5,000 ووٹرز کے نام جو ہے تبدیل ہوئے، یعنی ان ووٹر لسٹوں میں نئے نام ڈالے گئے ہیں، اور جن جن پولنگ سٹیشنز پہ نصر اللہ زیر صاحب کے ووٹ زیادہ تھے وہ ووٹر ان کے نام جو ہے وہ نکال دیے گئے تھے. بلکہ ان کے بقول، نصر اللہ زیر صاحب کے بقول، کہ یہ نام نکالنا جو ہے یہ جرم ہے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کس طریقے سے یہ لسٹ جو ہے نئی بنی ہے اور کس کے پاس تھی، آپ ذرا نصر اللہ زیر صاحب کو سنیے. تو وہ لسٹیں اندر یا تو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس تھی، جو نئی لسٹیں انہوں نے بنائی تھی غیر قانونی، یا پھر جمعیت کے جو ایجنٹ تھے ان کے پاس تھے. باقی جتنے بھی امیدوار تھے ان کے پاس یہ نئی لسٹیں نہیں تھی. یعنی یہ لسٹ صرف جمعیت والوں کے پاس تھی اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کے پاس تھی یہ نئی لسٹ. تو کل میں نے ایک پوسٹ میں بھی لکھا تھا کہ جمعیت والوں نے کوشش کی کہ چند ہزار جو دوزخی ووٹ ہے جو ان کے حق میں نہیں آنے والے، ظاہر سی بات ہے وہ دوزخی ہو گئے، تو ان دوزخی ووٹوں کو نکال کے جنتی ووٹ جو ان کے حق میں استعمال ہونے تھے وہ ووٹر ان لسٹوں میں شامل ہوئے. لیکن اس کے باوجود ان کے ووٹ جو ہے وہ 4,000 تک بھی نہیں گئے. تو میں نے دوسرا سوال نصر اللہ زیر صاحب کے سامنے یہ رکھا کہ اس کے بعد آپ پھر سے عدالت جائیں گے، آپ الیکشن ٹریبیونل جائیں گے، یا آپ نے خاموشی اختیار کرنی تھی؟ انہوں نے کیا کہا سنیے. ہم عدالت ضرور جائیں گے، ہم اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں گے، اور سب سے پہلا ہمارا پلی یہی ہوگا کہ یہ لسٹوں میں جو 5-6 ہزار نئے نام جیلی اور بوگس نام ڈالے گئے ہیں، ان ناموں کا ذمہ دار کون ہے، اس میں الیکشن کمیشن کون ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے.
اس کے علاوہ میں نے ایک اور سوال رکھا ان کے سامنے کہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ آپ کے ووٹس جو ہے وہ فارم 45 میں کم ہے اور فارم 47 میں زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے پاس پروپیگنڈے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیمپین چلائی تھی، نہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے کوئی کیمپین چلائی ہے اور نہ جو یہ صاحب ہے علی مدد جتھک صاحب پیپلز پارٹی کے، نہ انہوں نے کوئی پراپر کیمپین چلائی ہے. تو ان کو اپنی شکست جو ہے نظر آ رہی تھی. اس کے علاوہ جو دوسرے صاحبان ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں، ان کے تو ووٹس بھی سب کے سامنے ہے کہ 1000 تک بھی نہیں گئے ہیں. اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ نصر اللہ زہرے صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں اس حلقے سے جیتا ہوں. میرے ترقیاتی پروجیکٹس، عوام کی خدمت، عوام کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا، یہ سب کے سامنے ہے. اس وجہ سے عوام کے محبت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. اس وجہ سے میں مسلسل اس حلقے سے جیت رہا ہوں. یعنی اس سے پہلے بھی نصر اللہ زہرے صاحب اس حلقے سے 2 دفعہ مسلسل جیتے ہیں. لیکن عوامی پروپیگنڈا یا سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلانا یہ افسوسناک ہے، اور کم از کم سیاسی کارکنوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. عوامی رائے چاہے کسی بھی جماعت کی زیادہ ہو، آپ کا مخالف کسی بھی جماعت سے ہو، جب آپ ووٹ پہ یقین رکھتے ہو تو آپ اس امیدوار کو یہ کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی اگرچہ ہمارے ووٹس کم تھے، اگرچہ آپ مخالف جماعت میں سے ہیں، لیکن یہ سیٹ آپ جیتے ہیں. لیکن 998 ووٹس لے کے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا سیاسی کارکن کو کم از کم زیب نہیں دیتا. آپ کے ووٹس کم تھے، آپ کو کیمپین چلانی چاہیے، آپ کو عوام کے درمیان جانا چاہیے. اور اگر آپ نے اعتراض اٹھانا بھی ہے، اگر آپ نے اعتراض کرنا بھی ہے، تو آپ جو جیتنے والا امیدوار ہے، جو سب کو پتا ہے کہ 1800 ووٹ جو ہے وہ لے کے کامیاب ہوا ہے، لاسٹ ٹائم بھی اسی طرح ہوا اور اس دفعہ بھی، لیکن ان کے خلاف خاموشی ہے. اگر کوئی اس حوالے سے سوال اٹھائے، یعنی 2 دن پہلے میں نے اس حوالے سے ایک پوسٹ بھی کر رکھی تھی، اس پہ بھی چند دوستوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی آپ جو ہے اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے تنخواہ مل رہی ہے. بھئی تنخواہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی سیاسی تربیت ہوئی ہے، اگر آپ واقعی میں سیاسی کارکن ہے، تو آپ اس طرح کے پروپیگنڈا مہم نہیں چلا سکتے. یعنی جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوا، صاحبان نے اپنے 998 ووٹس گھر میں رکھ کے دوسری جماعت یعنی جیتنے والے امیدوار کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے. اب اگر میں سپورٹ نہ بھی کرنا چاہوں، اگر میں ان کے حق میں بات نہ بھی کرنا چاہوں، تو مجھے کرنی پڑتی ہے یہ بات، کیونکہ اگر میں نے تھوڑی بہت سیاست کو پڑھا ہے، اگر پول سائنس پڑھی ہے، تو ان باتوں پہ اس طرح کے ریزلٹس یا پروپیگنڈا مہمز کے خلاف اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ خوشحال کاکڑ کے حوالے سے میں نے نصر اللہ زہرے صاحب سے پوچھا، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ ذکر کیا کہ خوشحال کاکڑ کا جو حلقہ ہے NA 251 قلعہ سیف اللہ جوب کم شیرانی کا، اس سیٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے خوشحال کاکڑ کے حق میں آئے گا. سو باقی آپ جس کے بھی سپورٹر ہے، جس کے بھی آپ ووٹر ہے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، انہیں ووٹ دینا چاہیے. لیکن تھوڑے بہت جو سیاسی اخلاقیات ہے، ان اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپیگنڈا مہم بھی چلانی چاہیے اور تنقید بھی کرنی چاہیے، ورنہ آپ سیاسی کارکن نہیں مرید تصور ہوں گے. سو بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.